بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 10 لیکچر نمبر 9. حدیث کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ حدیث کیا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو, قول اور عمل کو حدیث کہتے ہیں. اب یہاں پر 2 احادیث ہم پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. آج جو ہے حدیث نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. حدیث نمبر 3 ہے الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد قام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. یعنی نماز دین کا ستون ہے, جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا, اور جس نے اسے ڈا دیا یعنی گرا دیا اس نے گویا دین کو ڈا دیا. ٹھیک ہے. اب ڈانے کا مطلب کیا ہے؟ گرانا ہے. اب نماز دین کا ستون ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز دین کا ستون کہنے سے نماز کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. ستون کا مطلب ہوتا ہے سہارا. ٹھیک ہے. جیسے کوئی بھی عمارت دیواروں یا ستونوں کی وجہ سے ہی قائم رہتی ہے, یہاں صرف ایک ستون کو تمام دیواروں اور ستونوں کا قائم مقام بنا دیا ہے, جس کے ساتھ دوسرے ستون اور دیواریں منسلک ہیں. اگر یہ ستون گرتا ہے تو سب گرتے ہیں. مرکزی ستون قائم ہے تو اس کے ساتھ مل کر سب قائم رہ سکتے ہیں. کلمہ, زکوٰۃ, حج اور روزہ بھی دین کے ستون ہیں. کلمہ تو ایک بار پڑھ لیا تو کافی. زکوٰۃ سال میں صاحب نصاب ہو تو سال میں ایک بار دینا ہے. حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. روزہ, رمضان شریف کے روزے, ٹھیک ہے, وہ بھی سال میں ایک بار آتے ہیں. لیکن نماز ہر روز 5 مرتبہ فرض ہے, اس لیے اس کی اہمیت بھی سب سے زیادہ ہے. اب نماز کریم کی اہمیت قرآن سے, قرآن کریم میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ٹھیک ہے. تو اور بھی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کی تلقین کی ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ فرمایا وقت کے اندر نماز, یعنی نماز کے وقت اس کو کیا کرنا؟ ادا کرنا. میں نے عرض کیا پھر کیا؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. میں نے عرض کیا پھر کیا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. ایک صاحب عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ تو فرمایا نماز پڑھنا. جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں. نماز دین کا ستون ہے. اب دیکھیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر نماز مکمل ہوئی, صحیح ہوئی, تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے, اور اگر نماز ہی بیکار ہوئی, نماز میں کچھ کمیاں ہوئی, تو باقی اعمال بھی کیا ہوں گے؟ بیکار ہوں گے. تو اسی طرح کہتے ہیں جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا, اور جس نے اسے گرا دیا تو اس نے گویا دین کو گرا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز قائم کرتا ہے وہ دیندار ہے. ٹھیک ہے. اور جو نماز قائم نہیں کرتا وہ بے دین. بعض علماء نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا جو ہے وہ بے دین اور کافر ہے اور قابل قتل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وقت نماز کا کیا کرے؟ اہتمام کرے. اب اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 4. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت. جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ, ٹھیک ہے, جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو, ٹھیک ہے, فقط لغوتا, تو تم نے فضول بات کی. کیا کیا؟ فضول. اب دیکھیں یخطبو کا مطلب کیا ہے؟ خطبہ دینا. انصت امر کا صیغہ ہے, مطلب خاموش ہو جاؤ, کسی کو حکم دینا. لغوتا کا مطلب بیہودہ حرکت, بری حرکت کی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں
اس حدیث میں جو ہے نماز جمعہ کے خطبے کی اہمیت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب خطبہ دیا جا رہا ہو تو پوری خاموشی سے سنا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ خطیب جو ہوتا ہے وقت اور محل کی مناسبت سے اہم بات کرتا ہے، علم کی روشنی بکھیرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں معمولی سا بھی شور جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، اس میں پوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں نماز جمعہ کا خطبہ سننے کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ یہ نماز ہفتے میں ایک دن ایک بڑے اجتماع کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، جس میں ایک بڑی جامع مسجد میں حاکم وقت یعنی مولانا یا خطیب خطبہ پیش کرتا ہے، اور اس میں وقت کے مناسبت سے حالات حاضرہ کے حوالے سے مسلمانوں کے متعلق درپیش مسائل جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور اس مقصد کی خاطر جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت سے لے کر آخر تک دوران خطبہ نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، باتیں کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، کھانا پینا، اگلی صفوں تک لوگوں کے سروں سے جانا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے، یہ سخت ممنوع ہے، گناہ ہے۔ امام کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے رہی، پھر بھی آپ کو خاموش رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ ہاتھ یا سر کے اشارے سے غلط حرکت کرنے والوں کو روک سکتے ہیں، خاموش کرا سکتے ہیں، زبان سے نہیں۔ کوشش کی جائے کہ خطبہ نہایت خاموشی توجہ کے ساتھ سنا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حدیث میں کیا ہے، نماز جمعہ کے آداب بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 احادیث آج آپ لوگ کی مکمل ہوگی، یہ آپ لوگ یاد کریں، ٹھیک ہے بیٹا، والسلام، شکریہ۔